بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، رزق میں ترقی اور غیب سے مدد حاصل کرنے کے لیے پیش خدمت ہے یہ وظیفہ۔ ایک آیت کا یہ وظیفہ ہے۔ دیکھیے، اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ غیب سے مدد فرماتے ہیں۔ اچھا، غیب کا کیا مطلب ہے؟ اس کی تھوڑی ڈیفینیشن سمجھ لیں کہ جی غیب سے مدد ملتی ہے تو غیب سے کیسے مدد ملتی ہے۔ دیکھیے، غیب سے مدد اس طرح سے ہوتی ہے کہ آپ کی ایکسپیکٹیشن نہیں ہوتی جہاں سے، اللہ وہاں سے بندوبست کر لیتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو بچی کی شادی کے لیے پیسے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، اور آپ سوچ رہے ہیں کہ جی انتظام کیسے ہوگا، آپ ضرورت بھی آپ پہ آن پڑی ہے، آپ فرض کریں یہ وظیفہ کر رہے ہیں تو آپ نے اللہ کو راضی کیا ہوا، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہیں، تو جب اللہ تعالیٰ پھر کیسا غیب سے بندوبست کرتے ہیں، آپ کو توقع نہیں ہوتی جس شخص سے، جس بہن بھائی سے، جس رشتہ دار سے کہ یہ بھی ہم سے کوآپریٹ کرے گا بغیر کہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے دل میں ایسا کچھ ڈالتے ہیں کہ اس مشکل وقت کے اندر وہ خود آ کے آپ سے کہتا ہے کہ جناب یہ میں چاہ رہا تھا کہ بچی کی شادی میں اس پہ آپ کو ضرورت ہوگی تو یہ میرے پاس کچھ ہے، آپ لے لیں۔ اس کو کہتے ہیں غیب سے بندوبست ہو جانا۔ آپ نے بچے کی فیس بھرنی ہے، آپ نے فرض کریں گھر کا ٹیکس پے کرنا ہے، ابھی یہ جیسے جون آ رہا ہے، تو ایسے کوئی بھی ایونٹ کہ جب آپ کو ضرورت پڑ جائے، پیسے کی ضرورت پڑ جائے، تو غیب سے اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کر دیں۔ جس طرح سے کہا جاتا ہے نا کہ جب آپ شادی کرتے ہیں بچوں کی یا گھر کی تعمیر شروع کرتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے جو ہے وہ راستے بناتا ہے، اور قدرت جو ہے وہ غیب سے مدد کرتی ہے ایسے کاموں کے اندر۔ تو غیب سے مدد لینے کے لیے، یہ غیب سے جو آپ کو مدد اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، مطلب ان نون سورسز سے اللہ تعالیٰ آپ کی ہیلپ کر دیتے ہیں، اس فائنینشیل ہیلپ، اس ایونٹ پہ، اس موقع پہ، تو اس کے لیے یہ عمل جو ہے میں پیش کرتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ سورہ طلاق کی آیت نمبر 3، سورہ طلاق کی آیت نمبر 3، یہ آپ نے اس کا عمل جو ہے، اس کا جو وظیفہ ہے۔ اچھا، میں اکثر جب ہم، کیونکہ ٹرینڈ چل گیا ہے نا کہ جب ویڈیو جس کی بھی اٹھا کے دیکھتے ہیں تو وہ بتایا جاتا ہے کہ جی وظیفہ تو یا عمل یا وظیفہ۔ دیکھیے، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو آپ زندگی کا حصہ، کوئی ذکر کا، یعنی قرآن پاک کا آپ نے فرض کریں ورد کرنا ہے کسی آیت کا، اس کو ذکر کہا کریں، وہ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا کریں۔ مثال کے طور پر جیسے یہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ میں خود اس کو پریکٹیکلی کرتا ہوں، اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو۔ یہ سورہ طلاق کی آیت نمبر 3 جو ہے، یہ میرے پریکٹیکلی میرا اس پہ ہے، یعنی کہ یہ میں اس پہ عمل کرتا ہوں۔ تو جس چیز پہ میں خود عمل کرتا ہوں تو لیکن میرا عمل تھوڑا سا اس سے زیادہ ہوتا ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، لیکن جو میں آپ کو تعداد بتانے جا رہا ہوں that will be also sufficient، کہ اللہ کو وہ عمل بہت پسند ہے جو تھوڑا ہو لیکن کنٹینیوس ہو۔ تو کبھی کبھی فیز ایسے آ جاتے ہیں، کیونکہ دیکھیے شیطان ہمارے اوپر ہر وقت جو ہے ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے، اور شیطان مطلب چور خالی گھر میں کبھی جاتے ہیں بھائی اسی جگہ پہ آئیں گے نا جو بھرا ہوتا ہے، تو شیطان بھی اس جگہ پہ توجہ زیادہ کرتا ہے اٹیکس کرنے کی، جو تھوڑا اللہ کے راستے پہ کوشش یا جدوجہد کر رہے ہوتے ہیں۔ خالی گھر میں تو چور بھی نہیں جاتے، تو شیطان جب وہ سوچتا ہے وہ کہتا ہے یار یہ میرے سے زیادہ ایڈوانس چل رہے ہیں، ان کو چھوڑو ان کے حال پہ، تو وہ توجہ ایسے لوگوں پہ کرتا ہے، ہم جیسے گناہ گار لوگوں پہ جو دین کی طرف تھوڑی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو خیر، مقصد کہنے کا یہ تھا کہ آپ اس آیت کو، سورہ طلاق کی آیت نمبر 3، اس کو آپ نے نماز فجر کے بعد 300 اول آخر ایک دفعہ درود شریف 300 بار، یعنی 3 تسبیح اس کی ڈیلی نماز فجر کے بعد پڑھنے کی آپ روٹین بنا لیں۔ یہ آپ شروع کر دیں، انشاءاللہ 11 دن آپ اس کو کریں، اور یہ نہیں کہ ڈسکنٹینیو کر دینا۔ 11 دن کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آفٹر 11 ڈیز اس کے جو چیزیں سامنے آنا شروع ہوں گی آپ کو، مطلب چھوٹی چھوٹی معاملات میں، یار یہ ایک ہوتا ہے نا لاکھوں کروڑوں کی گیم ہوتی ہے، اللہ وہ بھی پوری کر دیتے ہیں، لیکن چھوٹے چھوٹے مسئلے مسائل، مثال کے طور پر آپ سے بچے نے کچھ فرمائش کر دی اور آپ سیلری ہولڈ پرسن ہے، آخری ڈیز چل رہے ہیں اور آپ کے پاس پیمنٹ نہیں ہے، یہ میں خود ایکسپیرینس کر چکا ہوں ان چیزوں کا، یار کئی بار کر چکا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ پاک جو ہے نا وہ ایسا کوئی بندوبست کرتے ہیں کہ جناب آپ کے پاس پیسے کا ارینجمنٹ ہو جاتا ہے، میریکلس، معجزاتی طور پہ۔ 11 دن سے آپ کے یہ چیزیں آپ کو پریکٹیکلی مشاہدہ ہونا شروع ہو جائیں گی، اور اس کے بعد پھر اس سے بڑی بڑی چیزیں، لیکن پھر آپ نے اس کو کنٹینیو رکھنا ہے، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، اس عمل کو، اس کو گرپ کر لیں، اس کو چھوڑیں مت۔
जिस तरह मैं कहा करता हूं ना कि आप दुरूद शरीफ को और इस्तगफार को मत छोड़े। नमाज के अलावा जितना टाइम मिलता है कुरान पाक की तिलावत करें, उसके बाद जो भी आपको वक्त मिलता है वो दुरूद शरीफ पढ़ें और इस्तगफार करें। इससे बड़े कोई अमल नहीं है। और उसके बाद ये जो आयत मैंने बताई है, ये इस आयत का तर्जुमा पढ़ के देखिएगा, इसके ट्रांसलेशन पे जरा गौर कीजिएगा, फिर आपको समझ में आएगा कि अल्लाह इसमें कह क्या रहा है, इसमें क्या अल्लाह पाक फरमा रहा है इस आयत के अंदर। तो फिर जब आप कंटिन्यूस का रीड करेंगे, इसको बार बार पढ़ेंगे, देन व्हाट विल बी हैपन, मिरेकलस मुजज़ाती नतायज आपको मिलेंगे। तो अल्लाह ताला आपकी जिंदगियों में ऐसे ही सुकून और खुशहालियां लेकर आए। मेरा काम तो सिर्फ ये है कि जो जिंदगी के एक्सपीरियंस मेरे पास हैं वो मैं आप दोस्तों से शेयर कर दूं। आप लोग पसंद करते हैं, ये आपका शुक्रिया है, मैं सबका शुक्रगुजार हूं। आप लोगों ने 2 महीने के अंदर अंदर मेरा चैनल जो है वो मोनेटाइज करवा दिया, तो बहुत बड़ी बात है। लोग सालों लगे रहते हैं, और ना तो मैं इतना कोई टेक्निकल आदमी हूं। ये माइक भी मैंने अब जाके ख़रीदा है, मैंने कहा चलो अब मोनेटाइज तो हो ही गया, अब थोड़ा बहुत इस पर खर्च कर दें। बहनों भाइयों को, दोस्तों को बार बार ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि जी आवाज़ क्लियर नहीं आती। ऑब्वियसली एक सेल फोन से इतने फासले से क्या आवाज़ की क्वालिटी आनी है, बीच में नॉइज़ भी होता था। तो बहरहाल वो भी कर दिया है। अब तो हक बनता है कि आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, आपको बात बिल्कुल क्लियर समझ में आ रही होगी। तो इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।